ابھی بھی ایک فیملی مجھے ملی وہاں دبئی میں، میرا ٹور تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر میرے رشتہ دار یہ احساس دلاتے ہیں ایز اف کہ یہ کوئی گناہوں کی سزا ہے. اور آپ نے بھی مینشن کیا کہ ایون دو دیکھیے ابھی ہی میں نے سورہ مریم سبحان اللہ بڑی ڈیٹیل میں خود بھی پڑھی اور آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کی رمضان میں، تو اس میں میں حیران رہ گیا کہ حضرت مریم کے کتنے را ایموشنز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ہوتی نہ، میرا ذکر بھی نہ ہوتا. تو اب دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ سے، تقدیر پہ بھی آپ کا ایمان ہے، ایوری تھنگ ڈسپائٹ دیٹ یو سیڈ یو وینٹ تھرو پیریڈ آف ڈپریشن فار 7-8 months جو کہ نیچرل ہے، اور آپ نے بھی یہ سوچا کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے ماں باپ کی. ہاؤ ڈیڈ یو اوور کم دس؟ یہ جو ہے کہ گناہوں کی سزا، وہ تو حمزہ بھائی کا تو ایک سینٹنس ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو ان پیک اگر آپ کریں تاکہ آڈینس بھی اس سے تھوڑی موٹیویشن لے. مجھے اس کی یہی سمجھ آتی ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جو حمزہ کا جو جملہ تھا نا، وہ میرے لیے ایک وہ پیراڈائم شفٹ کے لیے وہ بنا تھا وجہ. اس کے بعد سے میں نے اس چیز کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل مجھے بہت ناراض ہوا کرتے تھے. اچھا. بہت وہ مجھے نا، کیونکہ میں ان کا بہت سر کھاتی تھی. میں ان سے بار بار کہ آپریشن کر دیں، ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ بتائیں یہ ہو جائے گا تو میرا بیٹا بھاگنے کے قابل ہو جائے گا، کشتیاں لڑنے کے قابل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک صرف خوبصورتی کے لیے جو چیز ہے اس کو آپ اتنی اہمیت دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ہر تکلیف سے گزارنا چاہتی ہیں، کیسی ماں ہیں آپ؟ بہت ناراض ہوتے تھے. اور آئی ریئلی نیڈیڈ اٹ، مجھے بہت اس کی ضرورت تھی. جی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ جہاں پہ ان کا کلینک تھا، یا جہاں پہ جس ہاسپٹل میں ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا وہاں پہ وہ کام کرتے تھے، تو میں وہاں پہ جاتی تھی. تو وہاں پہ ایک ہی طرح کی اسپیشل چلڈرن نہیں آتے تھے، بلکہ بہت طرح سے آتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے اور میرے ڈپریشن سے وہ بھی واقف تھے. بہرحال جو ماں کا تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، وہ باپ کا بہرحال وہ والا نہیں ہوتا. انہوں نے جلدی اس کو قبول کر لیا تھا میری نسبت، اور وہ میری نسبت ذرا سے کم متاثر تھے. متاثر ظاہر ہے وہ بھی بہت تھے، لیکن مجھ سے کم. تو مجھے یاد ہے ایک بڑا پیارا سا لڑکا تھا، ان کی عمر کا تھا، اسی طرح چھوٹا 7-8 ماہ کا. اس نے بڑی خوبصورت، ان کی والدہ نے ان کو کڑی ہوئی قمیض پہنائی ہوئی تھی اور لمبی لمبی ٹانگیں. اور اس زمانے میں تو میری نظریں صرف ٹانگوں پر اور بازوؤں پہ جاتی تھیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دم وہ بچہ جب ان کی مدر لے کے مڑی تو اس بچے کے منہ سے رالیں گر رہی تھیں. اس کو وہ ڈاؤن سنڈروم تھا نا. اس وقت میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ بہت ہارش بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دس از دی ٹریڈ، تم یہ والا لینا ہے کہ یہ والا لینا ہے، لیکن تم تھنک کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. تمہارے بچے کو اللہ تعالیٰ نے دماغ ٹھیک دی ہے، جسمانی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو لے کے تم بیٹھی ہو. اور ابھی آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم نارسائی کہتے ہیں اور جس کو رسائی کہتے ہیں، اس میں فرق ہماری صرف سوچ کا ہی ہوتا ہے. کچھ بھی رسائی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جو ہر اعتبار سے آپ کی خوبصورت ہو، لیکن انجام کار کے اعتبار سے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، خود بھی جہنم میں جائے، والدین کو بھی گھسیٹ کے لے کے جائے، جیسے ہم نے سورہ الکہف میں پڑھا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، دوبارہ وہ ٹریڈنگ پوائنٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو مجھے یاد ہے کہ ان چیزوں نے مجھے بہت پھر نہ اثر کیا. لائک یہ جو اس وقت جو ہارش ٹریٹمنٹ تھا نا، جو اس وقت سختی کے ساتھ جو مجھے جو کوشچن کیا جاتا تھا اور کاؤنٹر کیا جاتا تھا، تو مجھے اس کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ آس پاس اتنے ہمدرد لوگ تھے جنہوں نے سیدھا رستہ دیکھنے کی طرف توجہ دی. اور اس کے بعد جب دیکھنا شروع کیا تو پھر آپ دیکھیے کہ ہر اعتبار سے پھر بلیسنگ ہی پائی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے میں پڑھی تھی رپورٹ، اس میں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک امریکہ میں ایک صاحب تھے، تو وہ بچوں کو گود لیتے تھے، وہ اور ان کی وائف. تو جس بچے کو وہ گود لیتے تھے وہ 1-2 مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو پولیس نے ان کے لیے کی انویسٹیگیشنز. تو آپ کو میں بتاؤں کہ وہ صاحب ایک شامی امریکن تھے، یعنی سیرین امریکن تھے، اور وہ ان بچوں کو گود لیتے تھے جن کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے والدین ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے تھے. ان کو وہ گود لیتے تھے. اچھا، اور وہ کیوں وہ کینسرس اور اس طرح کے بچوں کو گود دیتے تھے؟ ان صاحب کو خود کینسر تھا. یعنی جب انہوں نے خود یہ تکلیف دیکھی تو ان کو اس درد کا اندازہ ہوا، اور ان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ ان بچوں کے آخری ایام محبت سے گزرنے چاہیے. اور وہ اور ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے اپنے گھر کو، آپ لوگ ابھی اس کو سرچ کیجیے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ فوراً مل جائیں گے، بہت زیادہ ویوز اس کو ملے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر کو ایک کر دیا تھا جس کو ہاسپک سینٹر نہیں بولتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے. اور وہ بچوں کو پیار کر رہے ہیں، گھرے بڑے 10-12 بچے ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کے کھلونوں میں ان کے ساتھ لگے ہوئے. تو دیکھیے یہ تو سوچ کا فرق ہے نا. مجھے پتا ہے، سوری ٹو انٹرپٹ، ایک محمد بزیق ہیں، میرا خیال وہی ہے شاید. He adopted Libyan, yes, he adopted 80 children
He fostered 80 children with special needs, اور وہ بھی ایکسٹریملی جو آپ کہہ لیں ایسے بچے جو بلائنڈ ہیں یا بالکل موو نہیں کر سکتے, پیرالائزڈ ہیں, یعنی ٹوٹلی ایسے کیسز جو ہوپ لیس اکارڈنگ ٹو پیرنٹ جو ہوپ لیس ہوتے ہیں. تو 80 ایسے بچوں کو انہوں نے پہنچا. آئی تھنک محمد بزیق نام ہے, میں آڈینس کو بھی ریفر کر رہا ہوں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اپنی ٹیم سے کہتے ہیں کہ اس کا ذرا لنک ڈھونڈ کے تو ذرا ڈالیں اس کے اندر, میں ڈلواؤں گا ضرور, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا سوچنا بہت ضروری ہے. اگین وہی بات ہے کہ میرے جیسی ماں کے جس کے 5 بچے نارمل ہیں اور ایک بچہ ایسا ہو جاتا تو ایک دم میں کوشچن اپنے آپ سے بھی کرنے لگ جاتی ہوں اور اللہ سے بھی کرنے لگ جاتی ہوں کہ وائی می. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسری سائڈ سے دیکھیں تو کیا حقیقت یہ ہے کہ کیا کامیابی اور ناکامی انہی چیزوں کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو اپنے رب پر بہت, اپنے رب کی میں شکر گزار ہوں, اس نے مجھے آزمایا نہیں, بلکہ جن لوگوں کی آزمائش اس سے بہت زیادہ ہے. صحیح. جو جو لوگ بار بار پتہ نہیں کتنے آپریشنز کرا رہے ہیں, اب یہ 4 مہینے بعد ایک اور آپریشن ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے. پھر وہ لوگ جن کے بچے مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں, مسنہ ہی کے ایک کزن ہیں جو انجم انکل کے جو بچے ہیں, اب ان دونوں کا بچوں کا بھی یہی ہے سیریبرل پیلسی, اور اس کے ساتھ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ماشاءاللہ ان کے چچا لوگ بہت ایکسیپشنلی ٹال ہیں, ان کے بچے ٹال ہیں اور دیر از نو ہوپ, اور میاں اور بیوی کی زندگی بس ان بچوں کے گرد ہے. ان کو کھلانا ہے, ان کو پلانا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, ان کو ٹوائلٹ لے کے جانا ہے, وہ اس قابل نہیں ہے, عمریں بڑھ رہی ہیں, داڑیاں بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کر کے دیکھنے لگیں گے نا دنیا کی طرف, تو یہ لوگ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. یہ مسنہ ہی کے کزن ہیں, مسنہ ہی کے عبدالقوی صاحب کے جو ہیں وہ فرسٹ کزن کی یہ اولاد ہے. تو یہ تو چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلیں گی نا, تو اس کے لیے ہمیں ہی اپنے جو ہے نا نقطہ نظر کو بدلنا پڑے گا. باقی اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتے ذرا ڈنڈے کے ساتھ ہے, اور پھر یہ سوچ لینا کہ دنیا میں ہر بہتری کی جو ہے نا وہ حقدار صرف میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. ہم نے یہ جن کو ان کو مال اور اولاد دیے ہوئے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی دنیا کی زندگی بہت بہتر کرنی تھی, اس لیے بیوقوف ہے, ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ تو چیزیں انسان کی آزمائش ہیں. تو عقل مند جن کے محمد بزیق کا جیسے آپ نے نام لیا, یہ لوگ خود آگے ہو کے اس چیز کو امبریس کر لیتے ہیں, تو مجھ جیسے جو ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ سکھا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا نام ہی ہم یہی رکھیں کہ یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں یہ کیا گناہوں کی